یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میرے جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں یا لیکچرز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ان کی فاؤنڈیشن اصلاح ہوتی ہے، اور پھر اس کو لے کے میں آگے چلتا ہوں۔ میری جو سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ سیاسی، مذہبی، کسی بھی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی اخلاقی طور پر اصلاح نہ کریں۔ معاشرہ جب تک سدھر نہیں جائے گا، آپ کسی قوم یا اس امت کی سربلندی کا سوچے بھی نہ۔ میرا بنیادی جو میں جس تحریک کا حامی ہوں وہ اصلاحی تحریک ہے۔ میرا خیال یہ ہے، آپ کی کیا سوچو یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی، مذہبی یا کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، سربلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی، دنیا میں اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں جیسے ہمارے اسلاف نے کیا، تو پہلا مرحلہ آپ کو اپنی اخلاقی طور پہ اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اگر اس مرحلے میں آپ کامیاب ہوئے تو پھر تو آپ کی سیاست بھی، آپ کا مذہبی لحاظ سے بھی، کسی بھی میدان میں، حربی میدان میں، سائنسی میدان میں، دنیا کو کوئی بھی میدان، اس میں آپ دنیا کو لیڈ کریں گے، رہنما بن جائیں گے، سپر پاور بن جائیں گے، جیسے ہمارے اسلاف ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے، جس کو یاد کر کے کبھی ہم کبھی آپ سبھی تو روتے ہیں۔ میں اصلاحی تحریک کا زیادہ حامی ہوں۔ میرے سارے لیکچرز جو ہیں، میری ساری ویڈیوز، پروگرامز جو بھی ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں سیاسی بحث مباحثے یا مذہبی بحث مباحثے میں زیادہ الجھتا نہیں ہوں، کسی سے بحث نہیں کرتا، اوائڈ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں بچ سکوں۔ لیکن کبھی کبھی سیاسی معاملات، مذہبی معاملات اتنے انٹرسٹنگ ہو جاتے ہیں کہ مجھے کودنا پڑتا ہے، پھر بھی بچ بچا کے چلتا ہوں، وہ تقوی اختیار کرتا ہوں اس معاملے میں۔ آج کل جو بحث چھڑی ہوئی ہے، حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو اس دنیا سے کوچ کر گئے، ان سے متعلق سوشل میڈیا پہ گرما گرم بحث چل رہی ہے۔ ان کے مخالفین ان پہ بری طرح کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ جو کیچڑ اچھالنے والے ہیں، بنیادی اس پر ان کی اخلاقی پستگی کہہ سکتے ہیں آپ، اس یا جو ان کا کریکٹر ہے، اس کا گراؤ جو ہے، گرنا جو ہے زمین سے لگا ہوا، بری طرح پست کردار آپ کہہ سکتے ہیں، آسان الفاظ میں میرا خیال ہے۔ ان کا جو بھیانک چہرہ چھپا ہوا تھا وہ ان دنوں واضح ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی عام شخص بھی فوت ہو جائے تو زندگی میں اس نے جو کچھ بھی کیا ہو، بہرحال ایک شخص جو اپنے دفاع کے لیے خود نہیں بول سکتا، اب بزدل لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ تنقید کرتے ہیں اس سٹیج پر جب وہ فوت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، اب اس کے پاس جواب دینے کے لیے نہ زبان ہے، نہ طاقت ہے، نہ روح ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ بے بس سا انسان تھا، اب میت میں بدل گیا، اب لوگوں نے 1-2 دن میں اسے دفن کر دینا ہے، کہانی ختم۔ بزدل لوگ ہوتے ہیں جو مرے ہوئے شخص کے جسم کو نوچتے ہیں، اس کے کریکٹر کو نوچتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب ایک مسلمان، ایک اچھے مسلمان، بلکہ ایک اچھے انسان کو بھی آپ دنیا کو کوئی مذہب پڑھ لیں، بڑی سے بڑی اخلاقیات کی بک پڑھ لیں، تو یہی سکھاتا ہے کہ ایک اچھا انسان جب ایک دوسرا شخص سوائے، ہاں تاریخ میں آپ نے کوئی سیکھنا ہو، اس سے سبق سیکھنا ہو، کوئی نظریاتی طور پہ کوئی سبق سیکھنا ہو، ہاں وہ سٹڈی کرنا، اس کی آئیڈیالوجی پہ بیس کرنا وہ الگ ہے، لیکن ذاتیات پہ اتر کے نفرت و تعصب کی بنیاد پر اس کے کریکٹر کو اچھالنا، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ بزدل لوگوں کا کام ہے کہ جو انسان اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کا کمپیریزن ڈال لیں، کبھی یہ آسماں جہانگیر سے، کبھی فلاں سے اور فلاں سے، ایسے سستے دانشور کہ علامہ خادم حسین رضوی کا کمپیریزن کر رہے ہیں آسماں جہانگیر سے، اور فلاں کے سیکولر طبقہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مذہبی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم بھی جو ہیں علامہ صاحب کی وفات پہ خوش ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اگر آپ کسی بھی شخص سے اختلاف رکھتے ہیں تو اس کی آئیڈیالوجی سے رکھیں، اس کی تحریک سے رکھیں جس سے وہ رن کر رہا ہے، اس کے پولیٹیکل موٹیو سے رکھیں۔ اس کی ذاتیات میں اترنا،
اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، اور جس طرح سے آج کل اس کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں، سراسر جہالت ہے۔ اپنے اندر نرمی پیدا کریں، تھوڑا اتنا شعور بھی پیدا کریں۔ کسی برسوں صدیوں پہلے کی بات نہیں کر رہا، یہ پچھلی جنریشن ایسی ہوتی تھی کہ اس میں اگر گاؤں میں کوئی ایک شخص بھی فوت ہو جاتا تو پورے گاؤں کے ٹیلی ویژنز ہوتے تھے، ریڈیو ہوتے تھے، وہ آف ہو جاتے تھے۔ اس میں دیکھا نہیں جاتا تھا کہ کون کس نسل سے ہے، کس طبقے سے ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن احترام میں، میت کے احترام میں تو ٹھیک ہے۔ ہم آج کل وہ مورل ویلیوز جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ آج کے معاشرے میں وہ لاگو ہوں اور پھر اس طرح کے نتائج ہمارے سامنے آئیں، اس طرح کی ہم بات نہیں کر رہے۔ لیکن آج کے دور میں بھی چاہے مغربی معاشرہ ہو یا پھر یہاں کا مشرقی معاشرہ، مطلب کچھ ویلیوز تو بچی ہوں گی نا، ہمیں ان ویلیوز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اتنا بھی مطلب ہماری کھوپڑی کام نہیں کرتی کہ بس ہمارے چونکہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں، فارغ ہیں، سوشل میڈیا پہ گند کرتے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی کی جو لوگ ان کے وفات کے بعد ان کے پیچھے جو ہے ایک جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، تو ان کو میں شرم ہی دلا سکتا ہوں۔ ان کو یہ 2-4 باتیں کی ہیں، ان کو یاد دلا سکتا ہوں کہ شاید ان کا کوئی کونے میں بچا ہوا ضمیر اگر دماغ میں ہے، جاگ جائے تو وہ اس سے باز آ جائیں، جو ایک دوسرے کی میت کی توہین کرتے ہیں۔ ہر انسان نے ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، تو اس میں موت جو ہے نا وہ کسی کو سیکولر طبقے کو یا مذہبی طبقہ یہ چیز سامنے رکھ کے موت جو ہے کسی کو استثناء نہیں دیتی کہ جی فلاں مذہبی ہے تو اس کو استثناء دے دیا جائے، اور فلاں جو ہے وہ سیکولر ہے تو وہ موت سے بچ جائے گا۔ نہیں، سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ خدا کی مانیں نہ مانیں، رسول کو مانیں نہ مانیں، جو بھی حالت ہو آپ کی، جس آئیڈیالوجی کو لے کے آپ چلیں، سو خدا کا خوف کریں اور یہ بدتمیزیاں چھوڑیں جو آپ نے سوشل میڈیا پہ شروع کی ہوئی ہیں۔ جہاں تک میں اپنی بات کلیئر کروں علامہ خادم حسین رضوی سے متعلق کہ ان کے 2 کام میں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے ختم نبوت پہ جو تحریک چلائی ہے، دوسرا دفاع صحابہ۔ ان 2 معاملات میں جس ایکٹیولی بغیر لگی لپٹی کے جو بات واضح کی ہے نا ان علامہ صاحب نے نا، شاید اس کے بعد بھی یا ان سے پہلے بھی کوئی اتنی اچھے طریقے سے واضح نہیں کر سکا۔ وہاں میں یہ چند سالوں کی تحریک انہوں نے شروع کی، قابل داد و تحسین ہے۔ میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے سیاسی علماء ہیں، سیاسی مولانا صاحب ہیں، ان کو اقتدار کی اتنی پڑی، انہیں یہ ایشو جو مسلمانوں کے مطلب دین کے بہت زیادہ بیسکس ایشو ہیں، غائب ہو جاتے ہیں جب بھی ایسے معاملات ہائی لائٹ ہونے لگتے ہیں۔ سو ان کو سیاسی لوگوں کو پرواہ ہی اس کی نہیں۔ سو دینی طبقے میں یہ علامہ خادم حسین رضوی نے دین کو اس معاملے کو، ان 2 معاملات کو لے کے نا دوبارہ سے مسلمانوں کے اندر ایک نیا جذبہ اور ولولہ پیدا کیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس تحریک کی وجہ سے بخشش فرمائے گا، بہت اونچا درجہ دے گا۔ دوسرا یہ کہ دل سے کوئی بھی کام کرے نا تو اللہ خالص چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے اتنی کوانٹٹی میں نیکیاں لے، نہیں، اللہ کہتا ہے تھوڑی مقدار میں پر خالص ہوں۔ کوالٹی وائز اللہ تعالیٰ آپ کی چیزوں کو میجر کرتا ہے، آپ کی نیکیوں کو میجر کرتا ہے۔ سو ان کی تحریک ان کی بخشش کا اور ان کے اعلیٰ درجات کا باعث بنے گی، اور جنت میں یہ خوش ہوں گے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اب ہر مکتبہ فکر، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہو، وہ مخالف ہی کیوں نہ ہو، ان سے نظریاتی خلاف ہی کیوں نہ رکھتا ہو، اس نے ان کے حق میں دعا کی ہے تو انجام دیکھا جاتا ہے ہر شخص کا، اور وہی اس کی آخرت ہوتی ہے۔ اگر اینڈنگ کسی کی اچھی ہے تو سمجھو وہ قبر میں اور آخرت میں اور جنت میں پہنچ گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا۔ سو بنیادی طور پر
میں اب آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میں علامہ صاحب کی زندگی میں ان کی بہت ساری نظریاتی طور پر میں ان سے بڑا ان کا کریٹک تھا، بڑا میں نے بہت سارے معاملات میں ان کا کے خلاف کافی رائے بھی دی ہے، لیکن میں نفرت اور تعصب کے ہمیشہ مخالف رہا۔ میں رائے دیتا ہوں اور میں دوسروں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنی رائے دیں، اختلاف رائے کا اظہار کریں، مگر دلیل کے ساتھ۔ تو دوست، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے اس چینل کو گرو کرنے میں سپورٹ کرو، اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز مس نہ کر پاؤ۔ اور ساتھ ہی اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم کسی اور ٹاپک یا پرابلم پہ ویڈیو بنائیں تو پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے، ہم اس پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم یہاں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔